کی خریداری نہیں کی۔ اب میں اگر اپنے 31 سالہ تجربے کی بات کروں تو میں نے خود بھی دیکھا کہ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر جو درمیان والی پارٹیاں ہیں وہ ذمہ دار سے فصل وہ بے شک کپاس ہے یا چاول ہے یا گندم ہے وہ خرید چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی چاول رسیوں سے آرٹیفیشل یعنی مصنوعی قیمت پیدا کر کے زیادہ ریٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس کا آپ لوگ بھی ہمیشہ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہ ہوا دیا جائے۔ میں اپنے کولیگز، اپنے دوست جو فاطمہ فرٹیلائزر کی کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جن کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، کچھ 56 سال سے کچھ زیادہ ہے اور یہ میرا 32واں سال ہے۔ میں پورے کے پورے پنجاب میں بہت ساری ڈویژنز، تحصیلوں اور ضلعوں میں اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہوں۔ ذاتی طور پہ میں خود بھی کاشتکار گھرانے سے ہوں اور 4 سال کی عمر میں پہلی دفعہ زراعت سے منسلک ہوا۔ ضلع فیصل آباد سے ہے، ہم گندم بھی لگاتے تھے، کپاس بھی لگاتے تھے، کباب بھی یعنی گندم بھی لگاتے تھے اور مکئی بھی لگاتے تھے اور اسی طرح چارہ جات اور بہت ساری چیزیں۔ میرا نائب ہے اور یہ رزق پیدا کرنے کے معاملے میں نائب مقرر کیا آپ کو، کہ حکم کو نہ ماننے کا تو ہم میرے خیال سوچ نہیں سکتے۔ میں سید مسلمان، میں سید انسان حکم ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی میل کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ علم حاصل کریں، بے شک آپ کو چین جانا پڑے۔ اگر آپ اس دور کے چین کو ذرا امیجن کریں، وہاں کون سا دورہ حدیث کی بڑا تعلیم دی جاتی تھی، یا کون سے وہاں پہ وہ اسلامک یونیورسٹیاں یا مدارس کھلے تھے، وہاں پہ اس وقت جو فنون حرب ہے اس کی وہ بہترین تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم مبارک یہی تھا کہ آپ بے شک چین کی جائے ہر علم کو حاصل کریں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہے، یہ ہمارا ہر لحاظ اب زندگی کے کسی تکلیفیں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے۔ اب اس وقت گندم کا یہ بہترین وقت بارانی علاقوں کے لحاظ سے چل رہا ہے۔ اس سال اکتوبر میں نسبتاً بارش کم ہوئی ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جب خدا نخواستہ بدتر کم ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ہمیں بجائی میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو سپورٹ کرنے کے لیے میرے دوسرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ریٹ نہیں ملا۔ آپ دیکھیے، میں کمشنر کے برابر رینک آفیسر ہوں، ایک ڈویژن کو ہیڈ کرتا ہوں 6 ضلعوں کو، اور میں بہت سارے پالیسی میٹرز میں بھی اختیارات رکھتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے، اور بہت سارے ایسے اختیارات بھی رکھتا ہوں میں اور میری ٹیم کہ آپ کو نقصان پہنچانے والے اداروں کو سزا دینے کے لیے بھی لا اینڈ آرڈر کی اتھارٹیز بھی رکھتے ہیں۔ مطلب نظر یہی ہے کہ ہم نے نہ صرف اس 24 کروڑ عوام کو خوراکی تحفظ یقینی بنا کے دینا ہے، بلکہ ہمیں اپنی معیشت کو اس قدر مضبوط کرنا ہے کہ اقوام عالم میں ہم بلند و بالا نظر آئے، اور یہ 1000% ممکن ہے۔ جو ہے لے پا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو روکنے کے لیے تھا
आगे देखें कि एक इंग्लिश का फॉर्मूला है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर यू नेवर नो अंटिल बीइंग स्ट्रॉन्ग इज द ओनली ऑप्शन। आप कितने मजबूत हैं आपको नहीं पता होता जब तक कि आप किसी ऐसी सूरत हाल में शिकार ना हो जाएं कि आपको ताकतवर होने के अलावा, मजबूत होने के अलावा चारा ना रहे। चुनाचे आप किसान का PKC बड़ी अंग्रेजी में, बड़ी ABC में लिख के, उसकी बुनियादी शराइत है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हो, आपने वो सिम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी शनाख्ती कार्ड में आपके अपने नाम हो, सिम का नेटवर्क न तब्दील। 8,000 से ज़्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड दिया जा चुका है और ये जो किसान कार्ड है इसके हवाले से मैं आपको ये इसकी वजाहत करता हूँ कि ये जो काश्तकार पहले जो बैंकों का सिस्टम होता था वो काश्तकारों को कैश दिया जाता था। पहले भी एग्रीकल्चर लोनिंग होती थी, कई तरीक़ाती बैंक हैं, बाकी हमारे कमर्शियल बैंक हैं, लेकिन उसमें कैश दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो यूनिक काम हुआ है कि काश्तकार को कैश नहीं मिल रहा बल्कि उनको खाद बीज मिल रहे हैं। उसमें काश्तकार ने अपना जो कार्ड लेके जाना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ हमारे डीलर्स हैं जिनके पास जहाँ बैंक ने पॉज मशीनें दी हैं काश्तकारी पे, इस वक्त हमने जो है अटल डिस्ट्रिक्ट में 11 मशीनें मुख्तलिफ सेंटर्स पे लगवा दी हैं। असल अफजाल में हमने 2 मशीनें लगाई हैं, हजरों में हमने 2 सेंटर 2 मशीनें लगा दी हैं, सदर जंग में हमने 3 मशीनें। मुतअद्दिद इनिशिएटिव और इक़दाम उठा रही हैं। इसी ज़िमन में आप में से बहुत सारे काश्तकारों ने गवर्नमेंट ट्रैक्टर्स ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा, जिसके लिए इंशाअल्लाह से गवर्नमेंट ट्रैक्टर स्कीम की हो जाएगी कुरानंदाजी और जो खुशकिस्मत काश्तकार होंगे वो अपना जो शेयर होगा 10 लाख रुपए का वो देंगे और जो बाकी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी और काश्तकारों को वो ट्रैक्टर मिल जाएंगे। और दूसरी मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ। तो आज सुबह हमारी मीटिंग हुई है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब ने जो आपके लिए पैगाम छोड़ा है वो ये छोड़ा है कि इसकी 30,000 फी एकड़ के हिसाब से जो उसके इनपुट्स हैं वो उसको बगैर कैश के काश्तकार को मिलेंगे। इसमें खाद भी है, इसमें बीज भी है और जरी दवाई भी है। तो ये यूनिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है। इस दफ़ा जो लोन है वो लोन डायरेक्टली इनपुट की शक्ल में काश्तकारों के खेत में जाएगा, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो है ना हम सबका कंट्रीब्यूशन होगा और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 12 से लेके 25 एकड़ तक गंदम काश्त करेगा उनको 1,000 जो लैंड लेवलर सेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसकी बैलेटिंग होगी और बगैर किसी कीमत के 1,000 जो लैंड लेवलर सेट्स हैं वो काश्तकारों को दिए जाएंगे। सिमिलरली वो काश्तकार जो 25 और बीज की सिलेक्शन है, तो इस हवाले से आप फार्मर्स को मौजूद काश्तकारों को पर आने की दावत देता हूँ कि वो किसानों को बीज की सिलेक्शन और मौजूद है। तो सबसे पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां इनको एनकरेज करने के लिए कि ये इनका किरदार जो है वो पहले हम आमतौर पर समझते थे कि ज़राअत जो है ये एक मेल डोमिनेटेड है, इसमें जो मेल हजरात हैं उनका ज़्यादा किरदार होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड आता जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिटी के लिए भी कि हमारी जो फीमेल वर्कर्स हैं वो भी मर्दों के निशाना काम करें। तो इनको एनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि हमारी जो 35 से 40% आबादी है अगर उसको हम अपनी मईशत के अंदर कारआमद नहीं बनाएंगे, उनको एनकरेज नहीं करेंगे तो यकीन मानने के लिए पाकिस्तान उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये एक तरह की याद दहानी होती है हमारे काश्तकार हजरात के लिए कि हम अगली जो आने वाली फसल है उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ, हम अपने अवामिल को जो है वो ठीक कर लें। हमारा काश्तकार जो है वो हमने देखा है कि कभी भी खर्चे के हिसाब से या मेहनत के हिसाब से किसी भी काश्तकार से कम नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे
جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ اپنی پیداوار جو ہے وہ آپ بڑھا سکیں. اس میں سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ہمارے جو آفیسران ہیں ان سے مل کر, جو ریسرچ کے حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کر, جہاں جہاں پہ کوئی یونیورسٹی کالج ہوتا ہے اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, کیونکہ یہ پیداوار جو ہے وہ لے رہے ہیں. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ ان اپنی جو گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے, چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے, تاکہ ہم باقی جڑے ہوئے مسائل ہیں مہنگائی کے, افراط زر کے, ان سے ہم باہر نکل کے وہ بڑی آسانی سے اور فوراً حل ہو سکتے ہیں. اس میں یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے, میرا اپنا سارا جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ ان 30 ایکڑوں پہ ہے. اور اللہ پاک نے مجھے بہت مطلب جیسا میں نے سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم جو ذمہ ہیں وہ فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے وہ ایک گھرانہ اور اس کے فرد ہیں. انہوں نے مختلف سٹیجز پہ جو ہے وہ میری رہنمائی کی ہے. علی پور میں مختلف چیزیں جو ہیں, بلکہ ہر علاقے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خاص خوبی دی ہوتی ہے. علی پور کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ مالٹا ہے. علی پور کا مالٹا پورے پاکستان میں مشہور ہے. اسی طرح گوبھی ہے, اس کے علاوہ مٹر کی فصل ہوتی ہے. اس کا سال تھا, اس میں جتنی بھی صفات مختلف ورائٹیاں گندم کی لگائی گئی, میں نے اکبر ورائٹی کاشت. پچھلے سال ابھی مطلب ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, جس طرح گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, اس سے بھی گندم کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ بالکل 100% سچ ہے اور حقیقت ہے. مٹر کی ہماری جو فصل ہے وہ ٹوٹل 45 دن کی فصل ہوتی ہے. 45 دن کے بعد اس کی چنائی شروع ہو جاتی ہے. 60 دن میں وہ ٹوٹل فصل ختم ہو جاتی ہے. تو نائٹروفاس کے علاوہ کوئی ایسی کھاد نہیں ہے جو اتنے دنوں میں اثر کرے اور وہ فصل جو ہے وہ تیار ہو جائے. جہاں تک دوسری ابھی بھی جو زمیندار کی گندم ہے وہ 25-26 روپے فی من ہے. اور جو سب نے اعلان کیا ہے کہ بیج جو ہے وہی بیج اسی طرح کی گندم گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ 6,400 روپے میں دے رہی ہے, اور زمیندار سے جو ہے وہ فی من 24-25 روپے میں لی جا رہی ہے. تو یہ زمیندار کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے, اس کے سٹے دیکھے ہیں. پہلے وہ گئے تھے جس پر وہ فصل کھڑی تھی, ابھی اس کی جب چھلائی ہوئی ہے تو وہ سارا کچھ انہوں نے وہ دیکھا ہے. ابھی ہم گندم کی کاشت کر رہے ہیں تو وہ پھر اسٹوڈنٹ کو لے کے گئے ہیں جی کہ انہوں نے سیٹ کی خواست ہوگی کہ جی جو کچھ ماہرین کہتے ہیں ان کی سفارشات کے اوپر عمل کریں. دوسرا جو سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ پچھلے سال جو کوئی زمینداروں کے ساتھ ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا. میں نے زمین کا تجزیے کا مشورہ دیا مجھے, میں نے زمین کا تجزیہ کروایا. میرے خیال میں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ ذمہ دار کو بہت مدد کے ساتھ مار دے رہی ہے وہ ہماری کمیونٹی اور جالیت ہے. بیسک زمین کی تیاری ہم شروع کرتے ہیں زمین کی تیاری سے, لیکن یہ پوری سائنس ہے. ذمہ دار جو یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پودوں میں یہ جاندار ہے اس میں, تو اس کے بارے میں آپ کو بیسک علم یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہماری یہ فارما فرٹیلائزر والے مجید الحق صاحب جو ہیں یہ بھی دے رہے ہیں آپ کی زمینوں کا تجزیہ ہوگی. محمد صاحب, محمد صاحب, جیسے صاحب ہیں ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. بڑا کم ہوتا ہے لیکن مارکیٹ میں یہ ڈبل قیمت پہ چلی جاتی ہے. ابھی جو باتیں صاحب نے کی ہیں کارڈ والی, تو یہ زمینداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے. تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جی. لے آئیں اور سرسب نیٹروفاس اور سرسب سکین گوارا کے چیتا. السلام علیکم جی. فاطمہ فرٹیلائزر بہت شکریہ. ہم نے بدل دی, ذریعہ بھی ہم نے بدل دی, کاشتکاری کی مشین بھی بدل دی, ہر چیز وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی. اور جو کاشتکار وقت کے ساتھ جتنا جلدی تبدیل ہوگا وہ اتنا جلدی ترقی کر لے گا, اور جو کاشتکار جتنی تیزی سے اس ترقی کے سفر کو کرے. کسان زندہ باد. اور پنڈی ڈویژن جناب شاہد افتخار بخاری صاحب, ہمارے محکمے کے ایگریکلچرل آفیسرز, دوسرے محکموں کے جو آفیسر یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور تمام کاشتکار, سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گندم کی زیادہ کاشت
کے حوالے سے مہم کا یہ آغاز ہے کہ ہمارے اٹک میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت ہو. آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے قسم لگائیں پلس اس میں اس کی اچھی پیداواری ٹیکنالوجی کو فالو کریں کہ بھئی ہم کون کون سے اقدامات کریں کہ ہماری وہ پروڈکشن اچھی ہے. پلس اس میں جو انوائرمنٹ کا کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی بارش ہو چکے بارانی علاقہ ہے, زیادہ تر انسان بارش پہ ہے, پانی چند ایک علاقوں میں میسر ہے, اس لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مجیب صاحب نے تعارف کرایا, محمد ذیشان نام ہے میرا, نیم کہہ رہے تھے کریکشن کر دوں. سینئر سائنٹسٹ برانی ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن فتح جنگ, گورنمنٹ آف پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ریسرچ ونگ کے اندر ہمارا آفس فتح جنگ میں ہے, جس میں ہم مختلف کراپس کے اوپر مختلف عوامل ہیں, جس میں ایک زمین کی تیاری اور بیج کا انتخاب اور دوسرے عوامل جس میں آپ جڑ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو, ہمارے کسان بھائیوں کو آلریڈی معلوم ہے. میں فوکس یہ ہوگا کہ جو گندم کی نئی اقسام اس کے بعد زمین کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب بارش ہو تو اس کے بعد عام ہل سہاگا دیتے رہیں 2-3 دفعہ, اور بجائی سے پہلے 2 دفعہ ہل چلائیں اور اس کے بعد آخری کے ٹائم پہ ایک ہل کے ساتھ سہاگا دے کر گندم کی بجائی کر لیں. یہ گندم کی گورنمنٹ کی طرف سے فوائد اور گندم کی فصل میں اس کی سفارشات کے بارے میں رہنمائی فرمانے کے لیے میں فارم ایڈوائزری سروسز مینیجر فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی ڈاکٹر سعید اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تجربات کی بنیاد پر کسانوں کو MHKC کا مختلف ہیں, اکبر 19 برکر اسٹار بازی جو کہ ایوب ریسرچ تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد اور اس کے زیر سایہ جتنے بھی تحقیقاتی اسٹیشن یا انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں ان کی ڈیولپ شدہ ہیں. یہ بھی اوپر والی جو ہے وہی انگلش ہے, یہ برکر کی ہے, MA کی ہے, چکوال کی ہے, مرکز وجہ سے اسلام آباد ہے, کی برانی صدر فتح جنگ صوبہ پاکستان زیادہ بھی کہ بھی عروج کی پیداواری صلاحیت ہے. تو اگر آپ پیداواری ٹیکنالوجی کی انشاءاللہ یہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے جو کہ لوگ لے بھی رہے ہیں. یہ اب جو سیڈ کی کوالٹی کی پنجاب سیڈ کارپوریشن کا سیڈ یوز کریں, کسی اپرووڈ ورائٹیز کا جو کہ نام اویلیبل ہے, جس کی ریٹ برانی علاقے کے لیے جو ہے وہ سیڈ ریٹ ہے 40 kg ہے. اگر آپ 50 kg کے حساب سے ضرور لگائیں اور اس سیڈ ریٹ کی کیلیبریشن جو ہے وہ کافی بھی سیڈ ریٹ کم کیا جا سکتا ہے. اور کوانٹٹی آف دا سیڈ لگا رہے ہیں, اگر ڈرل پہ لگائیں گے تو کم لگے گا, چھٹے پہ لگائیں گے تو زیادہ لگے گا. سوائل کے اور براڈ کاسٹ کو اوائل کے ساتھ ہی برانی ایریا میں کاشت ہوتی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ضرور کریں, سپرے مشین کے آگے لگا کے کریں تاکہ افیکٹولی سی لائنیں لگ جاتی ہیں اور پاؤڈر سا گرنا شروع جنوری اینڈ فروری سے شروع ہوتی ہے. زیادہ کر کے آپ وہ لگائیں جن میں ان کی پیداوار بھی کم ہوگی. گھر کا بیج بھی اچھی قسم کا بیج ہو جس میں بیماری ہے. سیڈ ٹریٹمنٹ تو ضرور کریں, کسی ہیلدی جو پچھلی کراپ ہے اسے سیڈ کور میں ڈال کے کسی دور کھیت سے دور کسی ایسی جگہ پہ دفنا بہت ضروری ہے. ہارویسٹنگ کے لیے آپ جو ہے پراپر میچورٹی جب آ جائے, موسم کی صورت حال دیکھ کے, اگر بارش نہیں ہے تو اس حساب سے کریں. اور توڑی میں تو نہیں جا رہے ہیں, اس کو ٹریکٹر سیڈ لے کر ہونا چاہے تو آپ کسان کا بیج کیسے زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جو قسم کی جو ورائٹی ہے, اور جب 1 یا 2 گٹیاں اگر آپ تھریشر میں ڈالتے ہیں تو جو تھریشر نے تھریشنگ کی ہوگی اس کے بقایا جات سیڈ بچے ہیں. جو سیڈ ہوگا آپ اس کو اپنے طور پہ الگ سے تھریش کریں, الگ سے آپ تالیاں بجائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جو ان اچھی پیداوار لی ہے. میں دعویٰ دیتا ہوں سید وسیم شاہ صاحب کہ وہ آئس پہ اپنی شیٹ وصول کریں. سید وسیم شاہ صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں, ینگ ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے بھرپور تالیاں. اعتراض ہے آپ سے, آپ کے تعلیم میں جا رہے ہیں. وہ ڈر گیا ہے کہ وکیل ہمارے نہ کر دے. مسٹر عادل نواز صاحب وہ شریف لے آئیں. اس کے بعد میں سید مظہر حسین شاہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں. پیچھے کرو جاوید بھائی, ادھر پیچھے آ رہا ساڈے کول بات ہوئی ہے آپ سے, اس کے بعد بیٹھتے ہیں, یہ بیٹھیں گے.
اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع تحصیل اٹک محمد حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ محمد حسین صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا اور ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا۔ سپورٹ کیا پہلے دن سے آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اپنے اسپیکر جناب محمد ذیشان صاحب سینئر سائنسدان بھارت سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ محمد ذیشان صاحب۔ آپ نہیں پڑھتے رہ گئے۔ اس کے بعد میں فارم ایڈوائزری سروس فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی ڈاکٹر قابل احترام اور میں بلکہ یہ کہوں گا پاکستان کے سر کا تاج ہمارے کسان بھائی، ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے ٹائم سے ٹائم نکالا قیمتی وقت میں سے اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ اٹک ڈسٹرکٹ کے ڈیلر حضرات جنہوں نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی، ان کا بھی سیکھ کے جا رہے ہوں گے۔ زمین کی تیاری سے لے کے بیج کی سلیکشن، بیج کا انتخاب، بیج کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، پلس کھادوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی فصل میں جو گندم کی کاشت ہوگی اس میں آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔